کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ جہلم اکیڈمی ایک ایسی جگہ جس نے 100 سالہ تاریخ کو زمین بوس کر دیا۔ نہ کروڑوں کا چندہ، نہ سینکڑوں میں امپلائر، نہ اپنی اتنی بڑی بلڈنگ، بلکہ یہ اکیڈمی تو کرائے کی جگہ پر ہے۔ یہاں بیٹھے ایک شخص نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتا دیا توحید کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیا، صحابہ کی قربانیاں کو کھول کر بیان کیا اور صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ دیا۔ آج سنڈے کا دن ہے اور تقریباً 8 بج چکے ہیں۔ ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں۔ ہماری فورسز اکیڈمی کی سیکیورٹی پر موجود، ماشاءاللہ۔ ہم جہلم پولیس، آر پی او صاحب، آئی جی پنجاب اور تمام سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں بہترین سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں۔ جہلم اکیڈمی میں ہر سنڈے کو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے انتظامیہ نے اس بڑے ٹاسک کی ڈیوٹی بھی بڑے بھرپور طریقے سے انجام دی ہے۔ لاکھوں لوگ اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں، دن بہ دن رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے انجینئر صاحب ہر سیشن کے اینڈ پر تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھائی اکیڈمی میں آ چکا وہ دوبارہ اپنی روٹین نہ بنائے، بلکہ جو سٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی لازمی اکیڈمی کا لنگر کھا کے جائیں۔ اکیڈمی کی اپنی سیکیورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی ہی سیفٹی کے لیے تو ہے۔ خیر، آپ نے جب بھی جہلم اکیڈمی آنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لائیں۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 169 ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ہائی لائٹس۔ انجینئر صاحب کی طرف سے ہر خاص و عام کو یہ پیغام ہے کہ جو بھائی جہلم اکیڈمی آئے ناشتہ یہیں پر کرے۔ خاص طور پر جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں، بجائے کسی ہوٹل پر یا ٹھیلے پر ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں۔ بہترین ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر کا بنا ہوا بہترین نان چنے کا ناشتہ، ساتھ میں خالص دودھ پتی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ جب بھی جہلم اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی ضرور شیئر کریں، جس کی ریکارڈنگ میں صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک جہلم اکیڈمی میں کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ میرے چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی، اس پر اپلوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ سارے سیشن کی ریکارڈنگ ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، مگر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرا یہ چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی آپ کو اکیڈمی کی مکمل اپڈیٹس دیتا رہتا ہے، جس کو آپ گھر پر بیٹھ کر ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ جب سنڈے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آج کرنٹ افیئر کیا تھا، تو بتاتا چلوں کہ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پورا تھدا پرچیوں کا میرے پاس آ چکا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر چند چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ ہمارے جو ممدوح ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے آج کل وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی انویٹیشن کے اوپر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور مختلف بڑے شہروں میں ان کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ کراچی کے اندر کچھ پروگرام ہوئے، اس کے بعد اب آج کل لاہور میں ہو رہے ہیں اور امید ہے اس کے بعد انشاءاللہ جانے سے پہلے اسلام آباد میں بھی ان کے چند ایک پروگرام ہوں گے۔
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. چلے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. ہاں جی ناشتہ وغیرہ کر لیا سب نے؟ اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. بس کرو پانی پلا دو پھر انہوں پیشاب آ جاتا ہے. بس کرو گرمیاں موسم ٹھیک ہو گیا. توبہ توبہ یار یہ کہاں سے اتنے لے آئے ہیں؟ گھر سے لکھ کے لائے ہیں؟ اب بس کرو یار سوال ہوں. یہ 100 سے زیادہ پرچی ہیں. کوشش میری یہی ہے کہ ساری کور کروں. اسی لیے میں صرف ورڈک دوں گا. تفصیلی جہاں پر جواب ریکوائرڈ ہوگا میں آپ کو اپنی ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ. آج کے دور میں جو بہت ہی پرفتن ہے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں. 2 کام کریں. ایک تو قرآن ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں اور سنیں ترجمے والا قرآن. معراج الدین خان کی آواز میں بڑا اچھا ترجمہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا اچھے لوگوں کی صحبت کریں. اس کے سوا اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا. اچھے لوگوں کی صحبت فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں. خالی رہیں گے تب بھی دماغ میں شیطان آئے گا اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تو شیطان آئے گا ہی. اور دوسرا قرآن بار بار سنتے رہیں تاکہ گاڈ اورینٹڈ ہوں, آخرت اورینٹڈ ہوں. اگر ہمارے ساتھ کے لوگ حسن اخلاق کو بے وقوفی سمجھ کر ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کریں تو پھر بھی حسن اخلاق کرنا ہوگا. جی کریں گے, سر تو نہیں پھاڑنا نا ان کا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا غیر اخلاقی رویہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کے جواب میں وہی کچھ کریں گے. اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے. تو زیادہ زیادہ یہ کہ اپنا راستہ بدل لیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تخت بلقیس کا واقعہ قرآن میں آیا ہے. تخت لے کر آنے والا آصف بن برخیہ بھی ولی تھے. جی آصف بن برخیہ کا نام آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور یہ تفسیر نہیں آئی کہ وہ ولی تھے یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا ان کے زمانے میں. یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں, واللہ عالم. باقی اس سے کسی بزرگ بابے کی کرامت ثابت نہیں ہوتی. یہ صرف انہی کی ثابت ہوتی ہے جو قرآن میں مینشن ہوئی ہے. اس کو بنیاد بنا کے اگر کسی نے اپنے بابے کی کوئی کرامت ثابت کرنی ہے تو کر کے بتاؤ نا. انجینئر صاحب سے کیوں ڈر گئے بابے؟ وائٹ ہاؤس کو مارگلا ہلز کے اوپر لا کے رکھو, پورے پاکستان کو بریلوی کر لو, بلکہ امریکہ بھی سارا بریلوی ہو جائے گا. لو سامو. ہاں باقی تخت بلقیس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا ایک میل ٹیچر فیمیل لڑکیوں کو پڑھا سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے جی. انٹریکشن میں تو ظاہر ہے سیکس ڈسپلن ہے, آخری درجے میں اوائڈ ہی کیا جائے. ہم تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. پہلے سے اپنی قبر کی جگہ کو مخصوص کر لینا درست ہے. اگر تو آپ مالک ہیں اس جگہ کی, اس جگہ کے تو ضرور کریں. لیکن اگر قبرستان میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ پبلک پراپرٹی ہے تو بھائی قبرستان کے اندر قبضہ اس کا ہوگا جو پہلے مرے گا. اگر آپ کو اس زمین میں پہنچنا ہے تو پہلے مرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے. یہاں تو لوگوں نے پورے جنگلے لگا کے قبضے کیے ہوتے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے, ذاتی زمین وقف کی ہوئی ہے, تو بے شک آپ وہاں پہ پوری ایک کنال جگہ اپنی قبر کے لیے رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مزار نہ بنائیں, قبر کے لیے جگہ رکھ سکتے ہیں. میں ایک یتیم بچہ ہوں. میرے تایا ابو نے مجھے بہت زیادہ کام
میرے تایابو مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں اور مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے، اس صورت میں میں جھوٹ بول کر پیسے لے لیتا ہوں، کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ یعنی خرچہ اگر وہ اتنا بھی نہیں دے رہے کہ آپ کی گزر بسر نہیں ہو سک رہی تو پھر تو کسی حد تک جسٹیفائی ہو سکتا ہے اجتہاداً۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، تو نبی الاسلام نے کہا کہ تم اس کی اجازت سے بغیر بھی اس کے مال میں سے اتنا لے لو کہ تمہارا خرچہ پورا ہو جائے، کیونکہ اس کے ذمہ ہے نا۔ تو انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ بغیر اجازت کے میں لے لوں، تو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو لیکن اس کے اوپر پھر چیک کہاں لگے گا؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے للے تللے ایسے کر رہے ہیں کہ تائے کو ہی کنگال کرنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ پھر میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مونچھیں رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر رکھنی چاہیے تو تاؤ دینا چاہیے یا نہیں؟ مونچھیں نبی علیہ السلام نے تو اتنی ہی رکھی ہیں جتنی میری آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے کی کھال کی سفیدی نظر آئے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی اور مونچھوں سے متعلق احادیث روایت کی ہیں، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ مونچھیں اتنی پست کی جائیں کہ پیچھے کی کھال نظر آئے۔ البتہ مونچھیں بڑی رکھنا حضرت عمر سے ثابت ہے، لیکن وہ بھی ایسی بڑی نہ ہو، وہ سائڈ سے بڑی ہو سکتی ہیں، سامنے سے اتنی بڑی نہ ہو کہ منہ میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ اوپر کی جو ہونٹ کی لائن ہے یہ نظر آنی چاہیے، سائڈ سے آپ بڑھا کے تاؤ بھی دے سکتے ہیں، وہ حضرت عمر سے ثابت ہے، بالکل جائز ہے۔ ہم نے جائز کیش سے 10,000 روپے قرضہ لیا اور ہفتے کی فیس 500 روپے ہے، یہ ادا کرو تو کیا سود ہے؟ جی سود ہی ہے نا جی، پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے، بالکل سود ہے 100%۔ نہیں جی آپ کا پورا تھا الحمدللہ، میں نے ہمت کر کے کمپلیٹ کر دی ہے۔ کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سسٹرز نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، افغانستان کے، شام کے، یمن کے، عراق کے، پاکستان میں بھی جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آپ لوگ پیسہ خرچ کے، محنت کر کے یہاں آتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرے، لیکن اب یہ 300-400 لوگ ہیں، میں اگر 5 منٹ بھی ان کو دوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے مہربانی کریں، ہماری معذرت قبول کریں۔ تصویر بھارت سب کی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، وہ کوئی محروم نہیں رہے گا، ایک ترتیب سے آپ کو اندر لے کے آئیں گے۔ تصویر والا معاملہ انشاءاللہ دعوت کا ایک ذریعہ بھی آپ کے لیے ہوگا۔ آج آپ تماشا دیکھیں، یہ تصویر فیس بک پہ لگا کے دیکھیں، بے نمازی بھی سمجھانے کے لیے پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بے نمازی بھی نکلیں گے باہر۔ اب جس جگہ وہ دڑبے میں قید تھے وہاں سے باہر آئیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور آپ کو لگے گا آپ کی آخرت کی فکر ان کو اپنی آخرت کی فکر سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو آئے اس کو تحفہ ساتھ ساتھ دیتے جانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یار میں نے تو قادیانیوں والی نماز چھوڑ دی ہے، میں تو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، بخاری مسلم میں جو لکھی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، میں نے 11ویں چھوڑ دی ہے، لیکن 11ویں والوں کی نماز جو ہے نا رفع الیدین کے ساتھ میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تک کو جناب انہوں نے کس طرح سمجھ آمدی ہے۔ اے 2 فارمولے تو دیتے ہیں، ایک قادیانی لی نماز انہوں نے دسو تھوڑی، اور دوسرا بتاؤ کہ غوث پاک کی نام کی 11ویں کھا رہے ہو، نماز تمہاری غوث پاک والی یا عبد القادر جیلانی والی نہیں ہے۔ گھروں میں جا کے درس قرآن کا سلسلہ ضرور شروع کریں اپنی فیملی کے ساتھ، بھلے ایک صفحہ ہی روز کا پڑھیں، امید ہے 1 سال کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔
اور وہ دوست رشتہ دار جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ حق بات سمجھ آئے، ایک نشست میں کوئی ایک ایسی ویڈیو، جی ہم نے ایک ایسی ویڈیو اپنے یوٹیوب کے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، ٹریلر ویڈیو کے نام سے، ٹاپ پہ ہوم میں وہ نظر آتی ہے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 40 منٹ۔ میرا یہ دعویٰ ہے کسی بھی دوست کو اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں اسے کہ 40 منٹ کا یونیورسٹی کا پیریڈ ہے، تو 40 منٹ یہ صرف بات سن، اس کے بعد یا تو وہ حق بات قبول کرے گا یا تھوڑی جان چھاڑ دے گا۔ ہاں، اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میں معاشرے کے پریشر کی وجہ سے قبول نہ کر سکوں۔ یاد سے اپنے ٹوکن واپس کر کے آپ نے جب موٹر بائک یا گاڑی لینی ہے تو وہاں ٹوکن یاد سے واپس کرنا ہے، اور یہاں پر تصویر کھنچوانے کے بعد جب آپ پیچھے آئیں گے اسٹال کے اوپر تو دروازے سے نکلتے ہوئے آپ یہ ایک پینافلیکس کا بورڈ دیکھ رہے ہیں جس پہ میری تصویر ہے، یہ سلوٹ مارنے کے لیے نہیں ہے، اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے نا اس کی آپ نے پکچر لینی ہے، میری تصویر کی تصویر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ شاہد اور بلال کے چینل کو جوائن کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، لائیو سیشن۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اس چینل کا تعارف ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو ہے۔ اس کے اوپر اپنی لائف سٹوری چاہے ماسک پہن کے ریکارڈ کروائیں، ایک دفعہ ضرور کروائیں، اور یہاں آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، آپ 5 دن ہفتے میں آ کے کسی ایک دن ایک سوال اپنا ویڈیو میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اوورسیز جو ہیں ان سے ویڈیو کانفرنسنگ بھی ایک دفعہ میں کرتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو اگلی بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اگلی باری معافی، کار ہی بیٹھ کے دیکھو، کوئی کرایہ خرچ کے اتنا ہو، بڑی سکرین خریدیں، تسلی سے بیٹھ کے ویڈیو دیکھیں۔ آج جو ویڈیو جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گی کتنی محنت سے اس میں ویلیو ایڈیشن ہے، ریفرنسز لگے ہوں گے۔ باقی مجھے پتہ ہے یہاں بیٹھ کے جو لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں نا ان کو پھر ایک چسکا پڑ جاتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر قدغن نہیں لگاتے یہاں آنے کی، لیکن ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی مجبوراً کبھی کبھار کسی دوست کی خاطر یا کسی کو لانے کی خاطر آپ کو آنا پڑ جائے تو آئیں، ادروائز ریگولرلی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ ہم بڑی بھی کر لیں تو بندے اس اعتبار سے اور زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے یہی حال یہی ہے سب سے بیسٹ کہ جو ایک دفعہ آئے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجبوراً کبھی آنا پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو روٹین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری معذرت قبول کریں۔ اینڈ پہ جب آپ تصویر کھنچوا کے اسٹال سے ہو کے نکلیں گے تو یہ جو آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے ہماری، یہ شوکیس جو یہ شیشے کے دروازے ہیں، اس کے نیچے یہ فرحان بھائی کا کیمرہ ہوگا۔ یہ پبلک سروے 2-3 سوال 2 منٹ 3 منٹ کا ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پبلک سروے تو دیکھے ہوں گے ان کے چینل کے اوپر، باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے، تو وہ آپ تھوڑا ٹائم نکال کے ضرور ریکارڈ کروا دیجیے گا تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی لرننگ ہوگی، میری بھی لرننگ ہوتی ہے کہ کون سی بات کس بندے کو کلک کرتی ہے اور کون سی کمزوری ہے جسے اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سا میٹھا ہے جو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، میٹھا تھوڑا تیز کرو۔ تو وہ مجھے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات اثر کر رہی ہے، جس طرح یہ بات اب کس طرح لوگوں کو دماغ میں ڈرل کر کے جا رہی ہے کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ یہ بڑی افیکٹو بات ہے۔ ویسے آپ انہیں بتائیں کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ خود دیکھیں، وہ دیکھنے جو کہ ہوتے تو دیکھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ بتائیں، اور اگر اس کے بعد کسی کو فکر لاحق ہوگی تو سمجھ لیں کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جو حق کی تلاش میں ہے، اور اگر کسی کو فکر نہیں لگی تو سمجھیں کہ صرف زبان کا چسکا لیتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادروائز یہ کوئی سیریس نہیں ہے حق بات قبول کرنے میں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ڈمی میوزیم سے بیٹھیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی باقی ساتھی گائیڈ بھی کریں گے، مینیجیبل فارم میں اندر لے کے جائیں گے، اس لیے ترتیب سے اندر آنا ہے آپ نے، اور کسی نے مجھے جھپی ڈالنے کی، ہاتھ چومنے کی کوشش نہیں کرنی، انشاءاللہ جنت میں بیٹھیں گے۔ مہربانی کریں تصویر کھنچوائیں اور باقیوں کو موقع دیں۔ جو اندر انٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں پہنچ گیا ہوں، باقی اب جو مرضی کریں، سر ٹرین میں کوئی چڑھ جائے تو وہ دوسرے کو چڑھنے نہیں دیتا، تو اندر آئیں، تصویر کھنچوائیں، تسلی سے دوسری طرف سے باہر نکل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 197 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے سٹارٹ لیں گے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔